بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں حصول علم کی اہمیت۔ تاریخ انسانیت میں اسلام ہی وہ دین ہے جس نے علم کے نور سے دنیا کی ظلمت قدوں کو منور کیا، علم کو بنیادی ضرورت قرار دیا۔ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق انسان کو تمام مخلوقات پر صرف علم کی وجہ سے برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ ارشاد الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے اسما کا علم دیا، پھر اس نے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا مجھے چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو تو وہی کچھ علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر علم کی روشنی پھیلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار تھے۔ آپ کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہی ذات ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا، جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ پہلے یقیناً گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ کل ربی زدنی علما، کہو اے میرے رب میرا علم بڑھا۔ احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ احادیث شریف میں علم کی فضیلت اور اہمیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اقوال مروی ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلم پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ افضل العبادہ طلب العلم، بہترین عبادت علم کی طلب کرنا ہے۔ احادیث شریف میں علم کی فضیلت اور اہمیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال مروی ہیں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم وہو سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے وہ جب تک گھر نہ آ جائے خدا کی راہ میں۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقیہ شیطان کے مقابلے میں 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ جو شخص علم کی تلاش میں چلتا ہے میں اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہوں، اور علم کی زیادتی عبادت کی زیادتی سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس عبادت میں علم شامل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس علم میں فہم نہ ہو اس میں بھی کوئی خیر نہیں، اور جس قرأت میں غور و فکر نہ ہو اس میں بھی کوئی خیر نہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دانائی کا کلمہ مومن کی گمشدہ دولت ہے، جہاں بھی ملے اس کا زیادہ حقدار وہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور و فکر کرنے پر زور دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ انسان کا دین اس کی عقل ہے، اور جس کا کوئی دین نہیں اس کو عقل نہیں۔ جو لوگ اللہ کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ گزر جاتے ہیں لیکن ان کی طرف خیال نہیں کرتے۔ اسلام عالمی ارتقاء کا حامی۔ معلوم ہوا کہ اسلام عالمی ارتقاء کا زبردست حامی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے علم کے شعبے میں ایسی ترقی کی جس کی مثال دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ مسلمانوں نے علم کی ایسی شمع روشن کی جس سے پوری دنیا منور ہو گئی۔